ایسا آپ خیریت سے ہو؟ اچھا بچوں، آج جو ہے ہم نے استنبول جو ہے 97 جو پیج نمبر ہے وہاں سے استنبول کو دوبارہ ہم شروع کریں گے. ہماری جو نثر تھی، ٹھیک ہے، نثر نمبر 10. ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں مصنف نے تاریخی پس منظر بتایا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلا حملہ کب کیا، فتح ہونے کے بعد مسلمانوں میں وہاں پہ کیا کیا تعمیراتی کام کروائے. پھر مصنف نے یہ بتایا کہ جب مصنف جو ہے نا ابھی تک وہ حالات بتا رہے ہیں کہ جب وہ ترک صدر کی دعوت پہ جو ہے وزیر اعظم کی دعوت پہ ترکی میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ترکوں کا رہن سہن جو ہے دیکھا، ان کا اخلاق، ان کا جو نظم و ضبط تھا ان کی زندگی میں، وہ مصنف بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو سلمانیہ مسجد ہے اس کو انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ توپ کاپی میں جو ہے اس کے بعد مصنف چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ وہاں کے جو عجائب گھر ہیں ان کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں. تو آج جو ہے ہم پیج نمبر 97 سے ہی پڑھیں گے جہاں پر ہم نے کل چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرہ آفاق ہے، یعنی کہ دنیا میں مشہور ہے. عجائب خانوں میں توپ کاپی جگہ کا نام ہے. یہاں پہ جو عجائب گھر ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں، کیونکہ یہاں پہ رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں. اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین، ٹھیک ہے نا، کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں. یعنی کہ یہ جو توپ کاپی میں جو عجائب گھر ہے، یہاں پہ جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ عثمانی دور کے ہوں، چاہے وہ رومی ہوں، چاہے وہ بزنطینی ہوں. اصل میں یہ بزنطینی کون تھے؟ رومی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، سلطنت روم، ٹھیک ہے نا. 677 قبل از مسیح میں، یعنی کہ 677 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 677 سال پہلے جو ہے نا وہ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، قسطنطنیہ کی. ٹھیک ہے. اور 395 عیسوی میں یہ جو بزنطینی تھے، یہ عیسائی تھے، یہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا. پھر یہ بعد میں ان کا جو ہے نا وہ دارالحکومت بھی بن گیا بزنطینی حکمرانوں کا. ٹھیک ہے. اور تقریباً 1400 یا آپ نے پیچھے پڑھا 1453 عیسوی میں یہ فتح ہوا، سلطان محمد نے فتح کیا. یعنی کہ 395 عیسوی سے لے کے 1453 عیسوی سے پہلے تک یہ بزنطینی جو ہے نا وہ یہاں پہ حکمران تھے، انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور تقریباً پہلے حملے سے لے کے، یعنی کہ جو 675 عیسوی میں، یعنی کہ مسلمان 600 کتنے میں کیا تھا پہلا حملہ؟ 672 عیسوی میں پہلے حملے سے لے کے آخری حملے تک، یعنی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے سن 1452 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا، اس حملے تک 10 حملے مسلمانوں نے کیے تھے ادھر. یعنی کہ اس کو فتح کرنے کے لیے 10 حملے مسلمانوں نے یہاں پر کیے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہاں پہ ناکامی ہوئی. مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی 9 جو ہیں اور جو مذاہب کے لوگ ہیں یا اور جو قومیں تھیں یا اور بادشاہ تھے، انہوں نے یہاں پہ حملے کیے. یعنی کہ ٹوٹل 19 حملے، یعنی کہ 19 صدیاں یا 19 نسلوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ حملے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو یہاں سلطان فاتح کی ان سے جنگ شروع کیسے ہوئی؟ وہ اس طرح کہ یہ جو بزنطینی تھے نا، ان کے اندر ایک بڑی گندی عادت تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیا عثمانی حکمران تخت نشین ہوا کرتا تھا تو یہ بغاوت پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یعنی کہ کوئی ایسا آدمی کھڑا کر دینا جو کہ خلافت کا دعوے دار ہو، تو اس طرح کے معاملات یہ کیا کرتے تھے. تو جب 21 سال کی عمر میں سلطان فاتح جو تھا نا، جب یہ تخت نشین ہوا تو انہوں نے اس کا جو بادشاہ تھا پیلیولوکس نام تھا اس کا، یاد آ گیا مجھے، پیلیولوکس نے جو ہے نا اس نے یہی اپنا جو خاندانی کام تھا، بغاوت جو ہے نا اٹھانی چاہی، تو اس کو موقع مل گیا وہاں پہ حملہ کرنے کا. تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ جب مہم سازی شروع کی تو اس نے سب سے پہلے جو 10 حملے ہو چکے تھے جو مسلمان حکمرانوں نے کیے تھے، اس نے سب سے پہلے وہ جو ناکام حملے ہوئے تھے نا ان ساری کی معلومات اکٹھی کی اور ساری وجوہات دیکھیں کن وجہ سے حملہ ناکام ہوا. تو اس نے سلطان محمد فاتح نے کیا کیا کہ بڑی بڑی توپیں بنوائی اس نے، ٹھیک ہے نا، اور
کہا جاتا ہے کہ توپوں کا موجد یہی ہے، وہ اس زمانے میں توپ جو ہے وہ شاہکار تھی، اس سے پہلے توپیں آج تک کسی نے وہ بڑی بڑی توپیں بنوائی تاکہ وہ جو دیوار ہے جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے وہ اس کو گرا سکے، کیونکہ یہ جو شہر ہے نا قسطنطنیہ جس کو اب استنبول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مثلث نما ہے، اس کے رائٹ طرف بھی یعنی کہ دائیں طرف بھی اس کے جو ہے وہ سمندر ہے، بائیں طرف بھی سمندر ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی کیا ہے، سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، مثلث یعنی کہ یہ ایسا شہر ہے۔ اور صرف سامنے سے ایک حملہ ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دیوار تھی، وہ دیوار 3 حصوں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ دیوار تقریباً میرا خیال ہے 30 فٹ چوڑی، اس دیوار کے جو 30 فٹ چوڑی دیوار تھی، اور اس دیوار سے آگے جو ہے نا پھر انہوں نے 100 فٹ، یہ 30 فٹ نہیں 60 فٹ میرے خیال، یہ 30 یا 60 مجھے غالباً یاد نہیں مکمل آ رہا، 30 یا 60 فٹ چوڑی دیوار تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے نا یعنی کہ ان دیواروں سے آگے میں نے بتایا تھا کہ وہ دیوار 3 حصوں میں آپ کو بتایا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس دیوار سے آگے انہوں نے 100 فٹ کی جو ہے نا وہ خندق کھودی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی اسے عبور نہ کر سکے۔ اس خندق کی جو چوڑائی تھی وہ 30 فٹ تھی، اور گہرائی جو ہے نا وہ تقریباً 100 فٹ کے قریب تھی، تو وہ خندق کھودی ہوئی تھی 30 فٹ، ہاں 30 فٹ چوڑائی تھی، اور 60 فٹ یا 100 فٹ اس کی گہرائی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تاکہ کوئی جو نا اگر دیوار سے آ بھی جائے تو اس کو عبور نہ کر سکے۔ پھر وہ 3 حصوں میں تھی، پھر جب بھی کوئی حملہ کرنے آیا کرتا تھا تو وہ دیوار کے اوپر انہوں نے مورچے بنائے تھے، تو وہاں سے آگ کے گولے پتھر اور برسایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، نیچے والی فوج پہ، تو اس وجہ سے کہ جو ہے نا کسی کو موقع نہیں ملتا تھا ان پہ حملہ کرنے کا۔ تو جب یہ گیا سلطان محمد فاتح وہاں پہ فوج کو لے کے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کیا کہ توپوں سے جب یہ حملہ کیا کرتے تھے ان کی دیوار پہ، تو وہ جب یہ حملہ کر کے دیوار کو نقصان پہنچایا کرتے تھے تو راتوں رات جو ہے نا وہ اس دیوار کی دوبارہ مرمت کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طرح جو ہے نا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سلطان نے کہا کہ اس طرح تو معاملات نہیں ہوں گے۔ پھر سلطان محمد فاتح نے ایک اور چال چلی، اس نے اپنے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ نا خشکی کے راستے تھے، جو تاریخ آج بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ خشکی کے راستے تقریباً 10 میل کا راستہ تھا۔ یہ جو گولڈن ہارن پیچھے آپ نے نام سنا ہے نا، یہ گولڈن ہارن یہ سمندری علاقہ ہے سارا، ٹھیک ہے، اس کو گولڈن ہارن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ مشرقی سائڈ پہ ہے غالباً، تو جب یہاں سورج کی روشنی پڑتے ہے نا تو اس کا جو پانی ہے نا وہ سنہرا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، سنہرا پانی دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا گولڈن ہار کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، خشکی کے راستے 10 میل کا وہ راستہ تھا، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے، ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے جو ہے نا وہ کشتیاں اور ایک فوج کا ایک جو ٹکڑا ہے اس کو کشتیوں سمیت پتہ نہیں وہ خشکی پہ کس طرح گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، تاریخ جو ہے آج بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ شخص اتنا بھی یعنی کہ اتنے اس کے جذبے بلند ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے، کہ اس نے جو ہے نا وہ خشکی پہ جو ہے نا کشتیاں اور وہ سارا فوجی سامان جو ہے وہ لے کے گئے راتوں رات، اور وہ بھی صرف راتوں رات، ایک رات میں پتہ نہیں کیسے، ٹھیک ہے نا، راتوں رات جو ہے نا 24 مئی کو جو ہے نا شروع ہوا، یعنی کہ اس نے راتوں رات سامان جو ہے نا وہ لے کے گئے، پتہ نہیں کیسے لے گئے، اللہ جانتا ہے کون سی طاقت تھی ان کے اندر، تاریخ پریشان ہے آج بھی، خشکی سے ہی لے کے گئے۔ تو ایک جو ٹکڑی تھی اس نے تو سامنے سے گھیرا ہوا تھا کہ جو ہے نا دیوار کی طرف سے جہاں پہ وہ پتھر وغیرہ پھینک کرتے، کیونکہ پچھلی طرف سے جہاں سے سمندر تھا گولڈن ہارن تھا، وہاں پہ انہوں نے نا ایک 20 بڑے بڑے بیری جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے، بزنطینی حکمرانوں نے، اور پھر وہ جو ساحل تھا اس کو بڑے بڑے زنجیریں جو ہے نا وہ لگائی ہوئی تھی تاکہ یہاں سے حملہ نہ ہو، لیکن یہ خشکی کے ذریعے جو ہے نا وہ گولڈن ہارن کے علاقے میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یعنی کہ جو بڑے بحری جہاز تھے وہ اس جگہ پہ آ نہیں سکتے تھے جہاں پہ یہ خشکی کے ذریعے سے سمندر میں داخل ہوئے تھے، تو وہ بڑے بحری جہاز کم گہرائی کی وجہ سے اس طرف آ نہیں سکتے، بس وہ دور کھڑے بیچارے تماشا ہی دیکھتے رہے کہ یہ ہو کیا گیا، یہ لوگ پہنچ کیسے گئے یہاں سے۔ تو یہ اسی چیز نے جو نا ان کو ہکا بکا کر دیا، وہ مطلب پریشان ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو پھر یہ جو فوج کی جو ٹکڑی تھی جو خشکی سے گئی تھی، یہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہاں سے 24 مئی کو باقاعدہ جو ہے نا وہ دن کے وقت انہوں نے حملہ کیا، اور 25 مئی کو جو پھر ہے نا یہ فتح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔
یعنی کہ تقریباً ویسے تو 1 سال یہ معاملہ رہے ہیں پورے، لیکن جب یہ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد 24 مئی کو انہوں نے مکمل جو دست و بازو ہوئے آپس میں، آمنے سامنے ہوئے یہ، تو وہ 24 مئی کو ان کا جو ہے نا باقاعدہ آپس میں آمنا سامنا ہوا، اور 25 مئی کو انہوں نے فتح کر لیا۔ فتح بھی اس طرح کیا کہ ایک مجھے نام بھول گیا، احمد نام تھا اس کا، سپہ سالار کا، اس کی کوئی 30 ساتھی تھے اس کے ساتھ اس کی ٹکڑی کے، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ لیکن جو ان میں یہ جو احمد نام، ابھی بھی ترکوں میں اس کو ایک ہیرو کے نام پہ جانا جاتا ہے، اس نے جو کیا کہ جو وہ قلعہ تھا نا بزنطینی، جو قلعہ تھا، اس قلعے کے اوپر جہاں پہ بزنطینی جھنڈا لگا ہوا تھا نا، اس نے اس کی جو ٹکڑی ہے نا کس طرح وہاں پہ پہنچ گئی، اور انہوں نے نا ان کا جھنڈا گرا کے نا اپنا جو جھنڈا تھا، اسلام کا جو جھنڈا تھا، وہ لہرا دیا۔ تو جو باقی فوج تھی نا، ان کے تو حوصلے پست ہو گئے یہ دیکھ کے کہ یہ قلعے میں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جو نا اپنا جھنڈا بھی لگا دیا ہے، تو ان کی فوج تو ویسے ہی ہمت ہار گئی۔ تو ادھر جو مسلمانوں کی فوج تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو کچھ ساتھیوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو وہ ان کے جذبے اور بلند ہو گئے۔ پھر وہ تاریخ اس بار وہ سمجھ نہیں آئی، پھر ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے بزنطینیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ پلیو لوکس تھا، پھر وہ ادھر ہی اس کو شہید کہہ رہا ہوں، اس کو ادھر ہی قتل کر دیا گیا۔ وہاں پہ اس کو قتل کرنے کے بعد جو ہے سلطان محمد فاتح جس دروازے سے اسے قتل کیا، وہیں سے وہ اندر داخل ہوا، اور جو ہے نا ایک جو اللہ کے رسول کی بشارت تھی کہ جو اس علاقے کو فتح کرے گا وہ کیا ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جنت کی بشارت دی تھی آپ نے۔ تو سلطان محمد فاتح جو ہے اس نے جو ہے نا 11واں حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کی تاریخ تھی، بزنطینیوں کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں، ہم اپنے کام کی طرف دوبارہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ توپ کاپی میں یہاں سے آپ کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی موجود ہے۔ توپ کاپی جگہ کا نام ہے، آثار قدیمہ پرانی نشانیاں، عجائب گھر قدیم چیزوں کے رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، علیحدہ ہوتا ہے الگ، جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اوقاف کہتے ہیں مال کا محکمہ، ٹھیک ہے۔ اسلامی ترکی آرٹ، یعنی کہ جو ترکی آرٹ کہتے ہیں نمونہ، اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ حیرت انگیز، حیران کر دینے والے، ٹھیک ہے۔ نقاشی ہوتا ہے نقش و نگار، ٹھیک ہے۔ یہاں تک پیراگراف ہے یہ، ٹھیک ہے، 2 لائنوں کا ہی پیراگراف صرف۔ اسلامی علم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلاجقہ ہوتا ہے سابقہ، ابھی لفظ پہلا یوز اس کے لیے ہوتا ہے سابقہ میں، سابقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، یعنی کہ جو توپ کاپی میں جو عجائب خانہ ہے، جہاں نوادر کہتے ہیں قیمتی یا عجیب چیزیں بھی، اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا، یعنی کہ جو توپ کاپی ہے جو کہ آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا، وہاں علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا، یعنی کہ وہاں مخزن کہتے ہیں خزانے کو، ٹھیک ہے نا، بیش بہا بہت قیمتی، بہت قیمتی کتابیں وہاں پہ موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں، یعنی کہ جو قیمتی کتابیں ہیں ان کا الگ شعبہ ہے۔ مخطوطات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسی تحریریں جو ہاتھ سے لکھی گئی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے الگ شعبے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے، یعنی کہ اور کوئی نسخہ نہیں ہے، اتنی قیمتی کتابیں ہیں، اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے صرف۔ یہاں تک ٹھیک ہے، آج ہم نے کرنا ہے، یہ ایک ہی پیراگراف تھا۔ اس پیراگراف کا سیاق جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پیراگراف کے سیاق میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ توپ کاپی کا جو عجائب گھر ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، کیونکہ یہاں پہ رومی، بزنطینی اور عثمانی حکمرانوں کے جو ہیں وہ لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں، اور ان کے جو ملبوسات ہیں، جو چیزیں وہ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی جو ہے نا عجائب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد تشریح عبارت ہے جس کے سباق میں یہ بتایا گیا ہے کہ بالخصوص جو عثمانی حکمران ہیں ان کے استعمال میں جو چیزیں آئی ہیں یا ان کے استعمال میں جو چیزیں رہی ہیں وہ یہاں پہ بکثرت جو ہے نا وہ یہاں کے عجائب گھر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی، اور یہاں پہ جو اس عجائب گھر ہے اس میں بہت سی قیمتی کتابیں ہیں، بعض کتابیں ایسی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا صرف ایک ہی نسخہ پوری دنیا میں موجود ہے۔
ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آج ہم نے کرنا تھا، یہ ایک ہی پیراگراف ہے ہمارا۔ اپنا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔